ارے نہیں مامی جان، آپ کہاں رکشہ ٹیکسیوں کے دھکے کھائیں گی؟ تھوڑی دیر کی ہی تو بات ہے، میں معاذ کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ حوریہ جی مجبی ہوئی۔ معاذ نے گل کو لے کر بازار جانا ہے، گروسری کا سامان بھی ختم ہو رہا ہے اور گل نے کچھ کپڑے وغیرہ بھی لینے ہیں۔ ان کو چھوڑو، اور ویسے بھی اتنے دنوں بعد بیوی آئی ہے، آج کا دن تو انہیں انجوائے کرنے دو۔ اماں نے یوں کہا جیسے دونوں میاں بیوی کے خاصے رومانٹک تعلقات ہوں۔ معاذ اس ساری گفتگو کے بیچ خاموش تھا۔ اماں کی بات پر ایک نظر گل کے چہرے پر ڈالی جو یوں اخبار میں مستغرق تھی جیسے دنیا میں اس سے اہم کوئی کام نہ ہو۔ ہمارے نصیب میں ایسی بیوی کہاں جو چھٹی کے دن کوئی اسپیشل پروگرام رکھے، معاذ نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے سوچا۔ اس کے لیے تو گھر کے کونوں خدروں کی صفائی، اچار مربے چٹنیاں یا پھر ابا کی کتابیں زیادہ اہم تھیں۔ وہ یہ قطعاً بھول گیا تھا کہ بیوی کا یہ روپ اس کے اولین دنوں کے خیالات کے عین مطابق ہے۔ بہرحال اماں نے اپنا فیصلہ منوا کر چھوڑا تھا۔ معاذ کو گل کے ہمراہ سامان کی لسٹ کے ساتھ روانہ کر کے وہ خود حوریہ کو نسیمہ خالہ کے ہاں لے گئی تھی۔ گروسری کی خریداری کا تو معاذ کو کوئی تجربہ تھا نہیں، اور اس کے بعد گل کے کپڑوں کی شاپنگ کے دوران بھی وہ گل کو لے کر ایک دکان سے دوسری تک گیا۔ گل خود ہی پسند کرتی اور خود ہی ریجیکٹ۔ کئی بار اس کا دل کیا کہ گل اس کی رائے مانگے، بلکہ ایک دو سوٹ تو اس کو پسند بھی آ گئے تھے، لیکن گل نے خود ہی ساری خریداری کر لی۔ یہ لڑکی کچھ زیادہ ہی خود پرست ہے، یہ معاذ کی حتمی رائے تھی۔ یہ اور بات کہ اس بار اماں کو اس کی شاپنگ ایک آنکھ نہیں بھائی۔ یہ کیا ہلکے رنگ اٹھا لائی ہو؟ نئی شادی ہے، ذرا شوخ رنگ لیتی۔ ارے نہیں اماں، اب کہاں نئی شادی، اتنے مہینے تو ہو گئے ہیں۔ وہ ہنسی۔ مہینے ہوئے ہیں، سال تو نہیں۔ اللہ جنت نصیب کرے، ہماری ساس نے تو سالوں ہمارے ہاتھ کی مہندی نہیں اترنے دی تھی، اور تم نے شادی کے بعد دوبارہ اپنے ہاتھ سجائے ہی نہیں مہندی سے۔ اماں کو آج اس میں ساری خامیاں نظر آ رہی تھیں۔ اچھا آپ یہ بتائیں حوریہ کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی۔ کہاں ہونا ہے اس نے؟ نسیمہ نے روک لیا۔ اچھا ہے 2-4 دن وہاں بھی رہ لے۔ اماں نے سکون بھری سانس لی، وہ بھی سر ہلاتے ہوئے کپڑے اکٹھے کرنے لگی۔ حوریہ 2 دن بعد ہی لوٹ آئی تھی۔ لڑکی خوبصورت ہے اور اپنی خوبصورتی سے آگاہ بھی۔ گل نے کچن کی کھڑکی سے لاؤنج میں نظر ڈالی، جہاں گرین کلر کے جدید تراش خراش کے سوٹ میں ملبوس حوریہ میگزین کھولے بیٹھی تھی۔ گل فریج سے پانی نکال کر اس کے پاس چلی آئی۔ گرین کلر سوٹ کر رہا ہے تم پر، اس نے خوش دل سے کہا۔ ہاں اچھا ہے نا، زبردستی جیب خالی کروائی تھی معاذ کی، کلر بھی اسی نے پسند کیا تھا۔ حوریہ اپنی تعریف پر کھل گئی تھی۔ گل ہونک پن سے اسے دیکھ کر رہ گئی، پانی حلق میں ہی اٹک گیا تھا۔ معاذ میں یہ خوبی بھی پائی جاتی ہے۔ اس نے اماں کے خدشات کو ابھی تک سر پر زیادہ سوار نہیں کیا تھا، لیکن اب دل میں پھانس سی گڑ گئی۔ اس دن میرے ساتھ تو شاپنگ میں کوئی دلچسپی ہی نہیں لی، موبائل میں ہی بزی رہے۔ پہلی بار وہ آزردہ ہوئی، پھر سارا دن اس کی طبیعت ایسی ہی رہی۔ اماں ابا تو ایک طرف، معاذ تک نے نوٹ کر لیا۔ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ رات معاذ کمرے میں آیا تو وہ بیڈ پر تکیہ سے ٹیک لگائے خلاؤں میں تک رہی تھی۔ ہاں مجھے کیا ہونا ہے؟ وہ گہری سانس لیتی تکیہ سیدھا کر کے لیٹ گئی۔ معاذ کندھے اچکا کر رہ گیا۔ پھر تو اس کے اندر عجیب سی تبدیلی آئی۔ معاذ گھر میں ہوتا تو نظریں اس سے لپٹ جاتی، وہ کب آ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کس سے بات کر رہا ہے۔ اس کے اندر الارم فٹ ہو گیا تھا، جب اسے حوریہ کی طرف متوجہ دیکھتی جھٹ گھنٹی بج اٹھتی۔ اس کے اندر موجود روایتی بیوی پوری طرح چوکنی ہو گئی تھی۔ وہ اس کا شوہر تھا، کوئی بے جان چیز نہیں جو وہ کسی دوسرے کے حوالے کر دیتی۔ ادھر حوریہ کوئی پروگرام بناتی، ادھر وہ معاملہ چوپٹ کرنے آن موجود ہوتی۔ کچھ دنوں تک تو معاذ نے نوٹ نہیں کیا، لیکن آخر کار اس کے انداز محبوبیت اسے بھی چونکا گئے۔ حوریہ کے ساتھ باتوں میں وہ اپنا اور معاذ کا رشتہ اور تعلق جتانے لگی تھی۔ اسے محسوس ہوتا کہ معاذ کی توجہ کسی اور طرف ہے تو حوریہ سے کوئی نہ کوئی بے ضرر جھوٹ گھڑ ڈالتی۔ کل کی ہی بات تھی، لائٹ بلیو کلر کے اسٹائلش لان کے ڈیزائنر سوٹ میں ملبوس وہ بڑے مگن سے انداز میں معاذ کے کپڑے پریس کر رہی تھی۔ کافی دنوں بعد بڑا دل لگا کر تیار ہوئی تھی کہ حوریہ بھی تعریف کیے بنا نہ رہ سکی۔ کہیں جانے کی تیاری ہے کیا؟ بڑی سمارٹ لگ رہی ہو، حوریہ نے دلچسپی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں یار، بس معاذ کہہ کر گئے تھے صبح کہ یہ سوٹ ابھی تک کیوں نہیں پہنا، اپنی پسند سے دلوایا تھا انہوں نے۔ اس نے بڑے پیار سے معاذ کی شرٹ کی سلوٹیں دور کرتے ہوئے کہا تو باہر سے آتا معاذ وہیں دروازے کی اوٹ میں رک گیا۔
ہاں چوائس تو اچھی ہے معاذ کی، حوریہ نے بھی فراخ دلی سے تسلیم کیا۔ لیکن گل مائنڈ نہ کرنا، تم دونوں کچھ کھینچے کھینچے سے رہتے ہو، میں نے اکثر نوٹ کیا ہے۔ آگے بھی حوریہ تھی، بال کی کھال نکالنے کھڑی ہو جائے گی، اسے قطعی اندازہ نہیں تھا۔ ایک لمحہ کو تو وہ گڑبڑا گئی۔ جی ہی جی میں خوب تاؤ آیا معاذ پر کہ جس کی وجہ سے اسے وضاحت دینی پڑ رہی ہے۔ ہاں حوریہ، آج کل معاذ واقعی مجھ سے کچھ ناراض ہیں۔ اصل میں انہوں نے 2-3 مرتبہ ہنی مون کے لیے چھٹی منظور کروائی آفس سے، لیکن ہر بار میری وجہ سے پروگرام کینسل کرنا پڑا۔ ابھی تمہارے سامنے ابا کی طبیعت کی وجہ سے میں بہاولپور چلی گئی تھی، اور پھر یہاں اماں اور ابا بھی بالکل اکیلے رہ جائیں گے ہمارے جانے سے۔ بس اسی وجہ سے میں معاذ کو ہمیشہ ناراض کر دیتی ہوں۔ گل نے بھرپور بے چارگی طاری کی تھی اپنے انداز میں۔ اب اتنی غلط بیانی تو کسی بھی بیوی کا حق ہو سکتی ہے۔ مسکراہٹ ضبط کرنے کی کوشش میں کرتے معاذ نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے دل ہی دل میں گل کو مارجن دیا۔ اس کا یہ رنگ معاذ پر پہلی بار آشکار ہوا تھا، لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اسے گل کے لبوں سے اتنے استحقاق کے ساتھ اپنا ذکر سننا اچھا لگ رہا تھا۔ پھر تو یہ معمول ہی بن گیا، اماں بھی غالباً اس مہم میں اس کی مددگار تھیں۔ گل، بریانی بنا لو آج۔ معاذ کہہ رہا تھا کہ تمہارے ہاتھ کی بریانی کھائے کافی دن ہو گئے۔ اماں بھی موقع دے کر یوں جملہ پھینکتی جیسے بیٹا بہو یک جان دو کالم ہو۔ ہاں مجھ سے بھی کہہ رہے تھے کہ جتنے دن تم بہاولپور میں رہیں روز ہوٹلنگ کرنا پڑتی تھی نسرین کے پکے بدمزہ کھانوں سے بچنے کے لیے۔ وہ خوش مزاجی کا مظاہرہ کرتی جواب دیتی۔ حوریہ بظاہر بے نیاز بنی سب سنے جاتی، کسی قسم کا تبصرہ نہ کرتی۔ یا تو یہ لڑکی حد درجہ پر اعتماد ہے اپنی صلاحیتوں کے سبب، یا اماں کو اس کے اور معاذ کے تعلق کو لے کر کچھ غلط فہمی ہوئی ہے۔ گل اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہ پا کر کچھ الجھ سی جاتی۔ بہرحال معاذ اس ساری صورتحال سے صحیح لطف اٹھا رہا تھا۔ گل کی ساری بے نیازی ہوا ہو چکی تھی، وہ کچھ کچھ بیوی لگنے لگی تھی۔ گو کہ اس کے اتنا آگے پیچھے اب بھی نہیں پھرتی تھی، لیکن اپنے وجود کا احساس ضرور دلواتی تھی۔ غیر معمولی بات یہ تھی کہ معاذ کو اس کی یہ حرکتیں کوفت میں مبتلا نہیں کر رہی تھی، بلکہ اس کا اپنے آپ کو منواتا روپ توجہ کھینچ رہا تھا۔ معاذ 2-4 دنوں سے اسے کچھ بے چین لگ رہا تھا، جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو۔ اس نے نوٹ کیا لیکن کچھ پوچھا نہیں۔ ڈر سی گئی تھی کہ نہ جانے کیا ہو اس کے دل میں۔ خود اس کا اپنا یہ حال تھا کہ پور ڈوب گئی تھی معاذ کی چاہت میں۔ آج رات کو ضرور پوچھوں گی کہ کیا بات ہے، وہ مصمم ارادہ کرتی حوریہ کو اماں کا پیغام دینے اس کے کمرے تک آئی تھی کہ فون پر بات کرتی حوریہ کے لبوں سے معاذ کا نام سن کر ٹھٹک گئی۔ مجھے معلوم ہے کہ معاذ اس کے ساتھ خوش نہیں ہے، لیکن مما فیملی میں شادی ہوئی ہے، ظاہر ہے فیصلہ ہم میں سے کسی کے لیے بھی آسان تو نہیں ہوگا۔ اس کے الفاظ تھے کہ نوکیلے بھالے جو آن کی آن میں اس کے وجود کو لہو لہان کر گئے۔ بہرحال خوش آئند بات یہ ہے کہ ابھی ان کا بچہ نہیں ہے۔ وہ ابھی کچھ اور بھی کہہ رہی تھی، لیکن گل کی سماعتیں سائیں سائیں کرنے لگیں۔ اگر وہ خود یہ سب نہ سنتی تو کبھی یقین نہ کرتی، لیکن اب یقین کرنے میں کوئی رکاوٹ حائل نہیں تھی۔ اس کا سرد وجود بالکل بے جان ہو گیا تھا۔ وہ تو معاذ کے بدلتے ہوئے دوستانہ رویے سے نہ جانے کیسے کیسے خوشکن خیالات پالنے لگی تھی۔ آن کی آن میں سارا منظر ہی بدل گیا۔ وہ بمشکل خود کو گھسیٹتی اپنے کمرے تک آئی تھی تو معاذ یہ کہنا چاہتا تھا۔ وہ زارو قطار رو رہی تھی، کافی دیر تک آنسو بہانے سے اسے چکر آنے لگے تھے۔ اماں اسے ڈھونڈتی کمرے تک آئیں تو اسے نڈال پڑے دیکھ کر ڈر گئیں۔ تکیہ پر سر ڈالے وہ دنیا و مافیا سے بے خبر لگ رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے گل؟ اماں نے اسے بلایا۔ کچھ نہیں اماں، چکر آ رہے تھے۔ اس نے آنکھیں کھولیں۔ اماں جھٹ دودھ لے کر آئیں، ابا کو بھی بلوا لیا، وہ بھی اس کے کمرے میں ہی بھاگے آئے۔ گل کو ایک بار پھر دونوں کی محبتیں دیکھ کر رونا آ گیا۔ تم فوراً معاذ کو فون کرو، یہ بچی تو تیز سے تیز بخار میں بھی یوں نہیں گھبراتی، طبیعت زیادہ خراب ہے، ٹھنڈی برف ہو رہی ہے۔ اماں نے اس کے ہاتھ سے ہلاتے ہوئے کہا تو ابا نے فوراً معاذ کو کال ملائی۔ دونوں اس کے بہتے آنسوؤں کی روانی سے پریشان تھے۔ معاذ کو ابھی کچھ دیر تھی، اس نے گھنٹہ تک آنے کے لیے کہا تو ابا کا ضبط جواب دے گیا۔ میں جو بکواس کر رہا ہوں جلدی آؤ تو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وہ فون پر دھاڑے تھے۔ کوئی ناقدری سی ناقدری تھی۔ گل کا دل خون ہوا، جو پیا من چاہی وہی سہاگن۔ ساس اور سسر کے خلوص اور محبتوں پر اسے کوئی شبہ نہ تھا، لیکن اس کا شوہر ہی اپنا نہ تھا۔ ابا کے یوں غصہ کرنے پر معاذ کو بھی صورتحال کی سنگینی کا احساس ہوا۔ 15 منٹ میں وہ گھر تھا۔ کیا ہوا ہے؟ گل کی صورت دیکھ کر وہ بھی گھبرایا گیا۔ کچھ نہیں، گل نے اس کے چہرے سے نظریں ہٹا لی۔
ڈاکٹر کے پاس لے کر چلو ہمیں۔ اماں نے گل کے بال ہاتھ سے سمیٹے۔ چلیں۔ اس نے بنا پس و پیش اسے سہارا دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ میں ٹھیک ہوں۔ گل نے اس کا بڑا ہوا ہاتھ نظر انداز کر کے اٹھنے کی کوشش کی لیکن لڑکھڑا گئی۔ اوہو، معاذ نے آگے بڑھ کر اسے سنبھالا۔ چلو۔ وہ اسے بازوؤں کے سہارے گاڑی تک لایا۔ اماں ابا بھی ساتھ تھے۔ بچی کو نظر لگ گئی۔ اماں صورتیں پڑھ پڑھ کر پھونک مار رہی تھی۔ معاذ ڈرائیو کرتے ہوئے ایک نظر بیک میرر سے اس پر بھی ڈال رہا تھا جو آنکھیں موندے اماں کے کندھے سے سر ٹکائے ہوئے تھی۔ بلڈ پریشر بہت ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کر کے کچھ ٹیسٹ لکھے اور جب رپورٹ آئی تو سب کے چہرے خوشی سے دمک اٹھے۔ خبر ہی ایسی تھی۔ ابتدائی پریگنینسی تھی۔ اپنی ڈائٹ کا خاص خیال رکھیں۔ فریش جوسز اور دودھ ضرور پئیں۔ ڈاکٹر نے پیشہ ورانہ مسکراہٹ سے اسے دیکھتے ہوئے نسخہ پکڑایا۔ واپسی پر سب چہک رہے تھے سوائے گل کے، جس کی خاموشی کو فطری جھجک قرار دے کر کوئی دھیان نہیں دے رہا تھا۔ 2-4 دن تو گل نے VIP پروٹوکول برداشت کیا، پھر معاذ سے فیصلہ کن بات کرنے کا ارادہ کر ہی لیا۔ کیا خبر بچے کا سن کر معاذ نے ارادہ بدل دیا ہو، وہ خوش کن لمحہ کی لپیٹ میں آئی تھی۔ شاید ملتوی کیا ہو، اگلا خیال جان لیوا تھا، لیکن میں زبردستی اس کی زندگی میں رہنے کی بھیک نہیں مانگوں گی۔ یہ فیصلہ اٹل تھا۔ رات معاذ کے کمرے میں آنے کے بعد اس نے ہمت مجتمع کر کے اسے مخاطب کیا۔ آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ کیسا فیصلہ؟ معاذ نے لاپرواہی سے پوچھا۔ آپ کو معلوم ہے میں کس فیصلے کی بات کر رہی ہوں؟ اس نے نگاہیں دور کسی تکیہ پر مرکوز کی۔ ہائے، اسے پھر بہاولپور جانے کا دورہ تو نہیں پڑنے والا؟ ہانی مون کے لیے چھٹی اپلائی کر رہا ہوں، یہ تو میں نے اسے بتایا نہیں تھا۔ معاذ نے ایک لمحہ کو اسے دیکھا۔ دیکھو، ابھی تو میں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، اس کنڈیشن میں کوئی رسک نہیں لے سکتا، بعد کی باتیں بعد میں دیکھی جائیں گی۔ وہ دراز میں سے نہ جانے کیا ڈھونڈ رہا تھا۔ آپ مجھے چھوڑنا چاہتے ہیں؟ آواز کسی گہری کھائی میں سے آئی تھی۔ ہائے، طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ معاذ کو کرنٹ لگا۔ ساری مصروفیت ترک کر کے غور سے گل کو دیکھا۔ میں نے حوریہ کی باتیں سن لی تھی۔ گل نے براہ راست بات کرنے کا ارادہ کرتے ہوئے معاذ کی آنکھوں میں جھانکا۔ کیسی باتیں؟ وہ چمبے سے بولا۔ معاذ، یوں انجان مت بنے، آپ کو پتہ ہے جو میں کہنا چاہ رہی ہوں۔ اگر آپ میرے فارغ ہونے کا انتظار کر رہے ہیں تو بھی مجھے منظور ہے، لیکن بچہ صرف میرا ہوگا، یہ آپ ابھی طے کریں گے۔ اف، پھر سے گلا رند گیا تھا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ بچہ تمہارا کیوں ہوگا؟ ہمارا ہوگا۔ وہ میرا اور تمہارا، مطلب ہم دونوں کا۔ اور حوریہ کا کیا ذکر؟ وہ اس کے انجان بننے پر تمسخر سے ہنسی۔ بے فکر رہیں، مجھے ٹینشن سے بچانے کے لیے اتنا تردد نہ کریں، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں اماں کو بلاتا ہوں۔ کہنا چاہ رہا تھا کہ دماغ پر جن چڑھ گیا ہے شاید۔ اماں کیا کریں گی؟ یہ آپ کا اور میرا معاملہ ہے، ہم دونوں کے درمیان ہی ہونی چاہیے بات۔ اس کا لہجہ بدستور سرد تھا۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ معاذ جھنجھلا ہی گیا۔ میں نے اس روز حوریہ کی باتیں سن لی تھی، وہ فون پر بتا رہی تھی کہ آپ میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتے، لیکن یہ فیصلہ آپ کے لیے اتنا آسان نہیں ہے۔ اس نے معاذ کی سماعت پر بم گرایا۔ میں آتا ہوں ابھی۔ معاذ تنتناتا ہوا باہر نکلا تھا۔ 2 منٹ بعد وہ حوریہ کو بازو سے پکڑ کر اس کے سامنے لے آیا۔ یہ رہی حوریہ، پوچھو اس سے کیا معاملہ ہے؟ ہوا کیا ہے؟ حوریہ حیران بلکہ پریشان ہو گئی تھی۔ گل خاموشی سے سر جھکائے بیڈ شیٹ کے ڈیزائن پر انگلی پھیرتی رہی۔ اسے کسی سے کچھ نہیں پوچھنا تھا۔ ٹھہرو، میں بتاتا ہوں۔ تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو کہ میں گل کے ساتھ خوش نہیں ہوں اور اسے چھوڑنا چاہتا ہوں؟ معاذ کی کنپٹیاں سلگ رہی تھیں۔ ہائے، میں نے یہ کب کہا؟ حوریہ نے آنکھیں پھیلائیں۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی گل، میں ایسا کیوں کہوں گی بھلا؟ حوریہ خلاف توقع نرمی سے بولی۔ جی نہیں، میں نے خود سنا تھا، آپ فون پر اپنی مما سے بات کر رہی تھیں۔ گل چیخ کر بولی۔ اب کیسے مکر کر رہی ہے؟ اس کی دیدہ دلیری پر اشتعال آیا۔ مما سے؟ کب اور کیا کہا تھا میں نے؟ حوریہ کی جیسے کچھ سمجھ میں آیا تھا۔ گل نے ایک بار پھر اس کا منون اس کی گفتگو دہرا دی۔ مجھے افسوس ہے معاذ، گل کو تو شاید نہیں معلوم، لیکن تمہیں تو پتہ ہے کہ میرے اکلوتے بھائی کا نام بھی معاذ ہے۔ اس نے گہری سانس لی۔ ختیجہ خالہ کی بیٹی سے اس کی شادی کو 2 سال ہونے کو آئے ہیں، لیکن دونوں میاں بیوی کی ایک لمحہ کو بھی نہیں بنتی۔ وہ ساری زندگی امریکہ میں گزار کر آئی ہے۔ معاذ اس کی عادتوں سے تنگ ہے اور اسے چھوڑنے کی باتیں کر رہا ہے آج کل، کیونکہ ابھی ان کے کوئی بچہ بھی نہیں ہے۔ تو میں اسی حوالے سے مما سے بات کر رہی تھی۔ اس نے اپنے مزاج کے برعکس رسان سے ساری بات واضح کی تو گل پر گھڑوں پانی پڑ گیا۔ کیا فلمی سچویشن ہو گئی تھی۔ تھینک یو سو مچ یار، سوری، میں تم سے کچھ زیادہ ہی روڈ ہو گیا تھا۔ اٹس اوکے، تم دونوں میاں بیوی اپنا معاملہ سیٹ کرو۔
تم دونوں کا رویہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ نارمل نہیں ہے۔ حوریہ صاف گوئی کا مظاہرہ کرتی پلٹ گئی۔ اب بتاؤ، ہو گئی غلط فہمی دور؟ معاذ قدرے ریلیکس انداز میں اس کے قریب بیٹھا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن معاذ آپ مجھ سے محبت بھی نہیں کرتے نا؟ وہ اس کے قصور معاف کرنے کو تیار نہ تھی۔ وہ تو تم بھی نہیں کرتی۔ معاذ نے گیند اس کے کوٹ میں ڈالی۔ جی نہیں، پہلے کا تو کچھ نہیں کہہ سکتی، لیکن اب تو کرتی ہوں۔ گل نے نظریں جھکا کر تسلیم کیا۔ تو میری جان، اب تو میں بھی بہت زیادہ کرتا ہوں۔ معاذ نے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر سہلایا۔ آپ بہت خراب ہیں، مجھ سے تو کبھی سوری نہیں کی اور حوریہ سے فوراً کر لی۔ ہاں تو بازو سے پکڑ کر گھسیٹ کر لایا تھا، سوری بھی نہ کرتا؟ معاذ نے آنکھیں پھیلائیں۔ اور جب مجھے بھول کر ہر وقت اس کے ساتھ ہوٹلنگ کرتے تھے تب تو کچھ نہیں ہوا؟ وہ چمک کر بولی۔ تمہیں پتہ تو ہے، نسرین باجی کے بدمزہ کھانوں سے بچنے کے لیے باہر کھانا کھاتا تھا۔ معاذ معصوم بننے کے تمام ریکارڈ توڑ رہا تھا۔ گل شرمندہ ہو گئی۔ آپ ہر وقت میری باتیں سنتے رہتے تھے؟ اس کے لیے انکشافات کا دن تھا، کیا کروں؟ تم نئی نئی اچھی لگنے لگی تھی، اس لیے ساری توجہ تم پر ہی رہتی تھی۔ آپ نے کبھی میری تعریف نہیں کی، شادی کی پہلی رات بھی نہیں۔ وہ افسردہ ہوئی۔ پہلی رات کا تو مجھے بھی افسوس ہے، لیکن کیا کروں، اس وقت تو تم مجھے زہر سے کچھ کم ہی بری لگتی تھی۔ وہ مزے سے بولا۔ گل نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں سے چھڑانا چاہا۔ اب کی بات تو نہیں کر رہا، اب تو تم جانے من بن گئی ہو۔ اس کی گرفت مضبوط تھی، پھر اس نے شروع سے لے کر اب تک کے اپنے سارے محسوسات اسے بتائے۔ گل کی آنکھیں پھیل گئیں۔ ویسے میں بھی گھر جا کے آپ کو کباچہ کہتی تھی، بلکہ دادی اور نانی تو آپ کو اب بھی اسی نام سے یاد کرتی ہیں۔ آپ ہر وقت چڑے ہوئے رہتے تھے نا، لیکن یہ تو پرانی بات ہے نا، اب تو آپ مجھے ساری دنیا سے زیادہ اچھے لگتے ہیں۔ معاذ کو صدمہ کی حالت میں جاتا دیکھ کر اس نے فوراً بات سنبھالی۔ تم کبھی نہیں سدھرو گی، فوراً سارا حساب بے باک کر دیتی ہو۔ بندے کو کبھی خوش فہمی میں نہ رہنے دینا۔ وہ اس کی چوڑیوں سے کھیل رہا تھا۔ لیکن اب میں نے طے کر لیا ہے، اب زندگی ایسے نہیں گزارنی ہم دونوں نے۔ معاذ نے آنکھیں موند لیں۔ یار ہم دونوں میاں بیوی ہیں، زندگی کی گاڑی کے دو پہیے۔ میں چاہتا ہوں کبھی تم میرے پیچھے پھرو، کبھی اپنی ناراضی کا احساس دلواؤ، کبھی شرارت تو کبھی رومانس۔ وہ خواب دیکھنے لگا تھا۔ ہائے، اتنا بڑا یو ٹرن! گل نے مارے حیرت کے لبوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ معاذ نے بھی چونک کر آنکھیں کھولیں۔ پہلی رات کو دیے گئے سبق سے ہٹ کر وہ کچھ اور ہی ترنگ میں آ گیا تھا۔ نہیں، نظریہ ضرورت۔ ابا کو اتنے دنوں تک پڑھ پڑھ کر سنائے جانے والے اداریے یاد آ گئے۔ گل بے ساختہ ہنستی چلی گئی۔ کمرے میں دودھ کا گلاس لے کر آتی اماں نے بیٹے اور بہو کی ہنسی کی آوازیں سنی تو الٹے قدموں ابا کو خوشخبری سنانے چل دی کہ بیٹا اور بہو ایک بیانیہ پر متفق ہو گئے تھے۔ ڈیئر ویورز، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔